بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کویت اردو نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد عمر۔ آج کی اس ویڈیو میں کویت سے کچھ تازہ ترین نیوز اپڈیٹ شامل کرتے ہیں۔ خبر ہے کہ انشورنس کمپنیوں نے 60 سالہ غیر ملکیوں کے بیمہ دستاویزات وصول کرنا شروع کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق پبلک اتھارٹی پر افرادی قوت کے ایک خصوصی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 60 سالہ غیر ملکیوں کے فیصلے کے تحت آنے والوں کے لیے ورک پرمٹ جاری کرنے کے عمل کا آغاز گزشتہ روز سے وزارت داخلہ کی ویب سائٹ اور اشل سروس کے ذریعے متعدد بیمہ کمپنیاں کر چکی ہیں۔ دستاویز کے اجراء میں الجھن اور اقامہ کی تجدید میں تاخیر کے حوالے سے ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ ورک پرمٹ کی تجدید کے لیے خودکار نظام موجود ہے، کیونکہ یہ فیصلہ باضابطہ طور پر گزشتہ ہفتے جاری کیا گیا تھا اور باضابطہ شائع ہوا تھا، اور یہ کہ کچھ انشورنس کمپنیوں کے طریقہ کار میں تاخیر کا اتھارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے کہ کچھ کمپنیوں نے اپنے طریقہ کار مکمل کیا ہے اور دستاویز برآمد کرنا شروع کر دیے ہیں۔ دستاویز کی قیمت کے بارے میں انہوں نے وضاحت کی ہے کہ یہ کمپنیاں 503.5 کویتی دینار مقرر کرتی ہیں۔ جہاں تک فیس میں اضافے کا تعلق ہے، یہ کمپنی اور بیمہ دار کے درمیان معاہدے کے مطابق آتا ہے۔ منتقلی کے بارے میں ذرائع نے تصدیق کی ہے، یہ انشورنس پالیسی کے علاوہ لیبر مارکیٹ کے باضابطہ کے مطابق منظور شدہ منتقلی کے طریقہ کار سے مشروط ہے۔ باخبر ذرائع نے بتایا کہ پبلک اتھارٹی پر افرادی قوت نے اپنے سابقہ فیصلے پر قائم رہتے ہوئے غیر فہرست شدہ انشورنس کمپنیوں کی طرف سے جاری کردہ دستاویزات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے، جس نے انشورنس کو لسٹڈ تک محدود رکھا، جو انشورنس ریگولیٹری یونٹ کے فیصلے سے متصادم ہے اور جس میں صرف 11 کمپنیوں کی وضاحت کی گئی ہے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ وہ اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے فیصلے پر عمل درآمد کے لیے پرعزم ہیں، جب تک کہ کسی لسٹڈ کمپنی کی طرف سے دستاویز جاری کرنے کی شرط میں ترمیم اور منسوخی کا فیصلہ جاری نہیں کیا جاتا، جبکہ ہم آئینگی کی عدم موجودگی میں سرکاری ایجنسیوں کے درمیان غیر فہرست شدہ انشورنس کمپنیوں کے ذریعے جاری کردہ دستاویزات کی معلومات نامعلوم ہے۔ ذرائع نے اشارہ کیا ہے کہ فیصلے سے خارج گروپوں کے لین دین کو ایک آسان نظام کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے، جس میں سرکاری ہیلتھ انشورنس منسلک اور آڈٹ کی جاتی ہے اور ان شرائط کی تکمیل کی بنیاد پر منظوری یا دست مسترد کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ اس ہفتے لیبر انتظامیہ کو ایک اور سرکولر جاری کیا جائے گا، جس میں 60 کی دہائی کے غیر یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل افراد کو نجی شعبے میں منتقل کرنے کی اجازت دی جائے گی، جیسا کہ ماضی میں ہوا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ 60 کی دہائی کے وہ لوگ جن کی فیملی ملک میں ہے اور اقامہ آرٹیکل نمبر 18 والے بچے کمپنی سے چھوٹ حاصل کرنے کے بعد نجی شعبے سے فیملی سیکٹر میں منتقل ہو سکتے ہیں یا مطلوبہ ضروریات پوری ہونے پر پارٹنر کے اقامے پر منتقل کر سکتے ہیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں جعلی نوکرانیوں کا دفتر بنا کر غیر اخلاقی حرکات کرنے والے بھارتی گرفتار، جبکہ ایک بھارتی شہری کو منشیات کا کاروبار کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ کویت میں غیر قانونی طور پر رہنے والے ایک بھارتی شہری کو منشیات پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا، جو خود کو فاسٹ فوڈ ڈیلیوری ورکر ظاہر کرتا تھا۔ تفصیلات کے مطابق متعلقہ حکام کو ایک مشکوک شخص کے بارے میں اطلاع ملی جو موٹر سائیکل پر فاسٹ فوڈ فراہم کرتا تھا۔ فوری طور پر مجرمانہ تفتیشی ٹیم نے اس کی نگرانی شروع کی اور تفتیش سے معلوم ہوا کہ وہ فاسٹ فوڈ نہیں بلکہ منشیات فراہم کرتا تھا۔ ملزم کو منشیات کے پیکٹوں کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے، جو کہ وہ اس منشیات کو فراوانیہ پہنچانے جا رہا تھا۔ اسے قانونی اقدامات کرنے کے لیے مجاز اتھارٹی کے پاس بھیج دیا گیا ہے۔ کہ دوسری خبر کے مطابق وزارت داخلہ نے ببہولہ کے علاقے میں ایک اپارٹمنٹ میں غیر اخلاقی حرکات کرنے والی 4 خواتین کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریزیڈنسی افیئر کے تفتیشی محکمے نے بھارتی شہریوں کے زیر انتظام جلیب الشیخ کے علاقے میں جعلی نوکرانیوں کے دفاتر پر چھاپہ مارا اور 4 خواتین کو گرفتار کر لیا جو اپنے کفیلوں سے مفرور تھی۔ کویت میں کرونا وائرس کے اعداد و شمار کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ کویت میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4223 کرونا وائرس کے نئے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ 2 مریضوں کی اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ کویت میں 24 گھنٹوں میں 4712 مریض کرونا وائرس کے صحت یاب ہوئے ہیں۔ کویت کے مختلف اسپتالوں میں 567 مریض زیر علاج ہیں، جن میں سے انتہائی نگہداشت یونٹ میں 87 مریض زیر علاج ہیں۔